اسٹوڈنٹ جیسے کہ چیپٹر کے نام میں آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم باہر کی دنیا کے ساتھ تعلقات کو ڈسکس کریں گے، تو اسی لحاظ سے جو فرسٹ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے خارجہ پالیسی کا۔ خارجہ پالیسی کو جاننے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایکچوئل میننگ خارجہ یعنی باہر، پالیسی حکمت عملی، تدبیر، ترکیب، یعنی اسٹریٹجیز۔ جب بھی آسان سے اگر الفاظ میں اس کی تعریف ہم کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک ملک اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات بناتا ہے اسے ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، مل جل کر رہنا انسان کی فطری ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے کوئی بھی ملک چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، وہ خود کفیل کیوں نہ ہو، وہ تنہا جو زندگی ہے وہ نہیں گزار سکتا۔ یا اس لیے اسٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں کہ کسی ملک کا مکمل طور پہ خود کفیل ہونا ناممکن ہے، اس لیے ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ایک ملک اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات بناتا ہے اس کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایک ملک خارجہ پالیسی بناتا ہے تو اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھ کے بناتا ہے۔ یہ جو مفادات ہوتے ہیں یہ وقت اور حالات کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں، یعنی ان میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی میں ہم کہتے ہیں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے، بات صرف اور صرف اپنے قومی مفاد کی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اسی وقت شروع ہوئی تھی جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا، تو تب سے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات عام طور پہ اور بالخصوص دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے پر زور دیں گے۔ اسٹوڈنٹ جب ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کی بات کرتے ہیں، یعنی جب اس کو ہم بنانے کی بات کرتے ہیں تو ان میں جو عمل اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے جیسے صدر ہے، وزیر اعظم ہے، فوج کا سربراہ ہے۔ ان تینوں کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، یعنی یہ جو انتظامی تکون ہمارے پاس آتا ہے یہ کسی بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو منظور بھی کر سکتے ہیں، نامنظور کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور موسٹلی ہمارے ہاں جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے وہ ہماری سابقہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں ان کا اہم کردار ہوتا ہے کسی ملک کی خارجہ پالیسی میں، اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا جو کردار ہے اس کی اہمیت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے اسٹوڈنٹ ارسطو کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اگر وہ گزار سکے وہ یا تو فرشتہ ہوگا یا پھر حیوان۔ سیم اسی طریقے سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ کتنا ہی خود کفیل کیوں نہ ہو اس کے لیے اکیلا رہنا پاسبل نہیں ہوتا، اسے کسی نہ کسی لحاظ سے دوسرے ممالک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگین کہ جب پھر کوئی ملک اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات بناتا ہے اسے آپ خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جب ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا مقصد ہمارے پاس آتا ہے قومی سلامتی کا تحفظ، یعنی جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست بن کر ابھرا تو دفاعی اور معاشی لحاظ سے کمزور تھا، تو ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ لہٰذا خارجہ پالیسی جب 1947 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد ہی قومی سلامتی پر رکھی گئی، یعنی پاکستان دوسروں کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور ان سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ وہ بھی اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں۔ اسٹوڈنٹس پاکستان جو ہے وہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس میں وہ دوسروں کی آزادی، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے وہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، کوئی بھی دوسرا ملک اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ اسٹوڈنٹ دوسرا پوائنٹ جو ہمارے پاس پاکستان کی بنیادی خارجہ پالیسی کے مقاصد میں سے آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے معاشی ترقی، یعنی پاکستان چونکہ خود ایک ترقی پذیر ملک ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر یا مضبوط بنائے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ تعلقات اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ایک طرف اگر ہم تجارت کر کے اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں تو دوسری طرف اگر ہم ان سے معاشی مدد حاصل کریں تو معاشی مدد کے ذریعے ہم ترقی کا جو عمل ہے اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور تاکہ پھر پاکستان کی جو عوام ہے ایک خوشحال زندگی گزار سکے۔ خطے میں امن یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ خطے سے مراد اگر ہم یہاں جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہیں جس میں پاکستان سمیت 8 ممالک آتے ہیں، جن میں اگر ہم پڑوسی ممالک کی بات کرتے ہیں جن میں بھارت اور افغانستان جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو اس کی پوری تاریخ جنگوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، جب کبھی بھی وہاں پہ جنگ لگتی ہے یا ہوتی ہے تو اس سے پاکستان بھی متاثر ہوتا ہے، تو پاکستان جب بھی اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے بناتا ہے۔ دوسری طرف بھارت جس کے ساتھ تعلقات ہمارے پہلے دن سے خراب ہیں،
پاکستان اور بھارت کے خراب تعلقات کی وجہ سے ہر وقت جو جنوبی ایشیا کا خطہ ہے اس پہ جنگ کے بادل چھائے رہتے ہیں. اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں ممالک ایٹمی قوت رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود پاکستان چاہتا ہے کہ جب خارجہ پالیسی بناتا ہے تو امن کی خواہش کو سامنے رکھ کے بناتا ہے، کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ سے پاک رکھے. اور پاکستان اور بھارت کے جو خراب تعلقات ہیں ان کی وجہ سے اگر ان میں خدا نخواستہ اگر جنگ ہو بھی جاتی ہے تو یہ پورے پھر دو ممالک کی جنگ نہیں کہلائے گی، یہ پورے خطے کی جنگ کہلائے گی. تو پاکستان کی کوشش ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی کے تحت وہ خطے میں امن لے کے آئے. اسٹوڈنٹ، جیسے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے وقت علاقائی امن کی بات کرتا ہے تو ویسے ہی پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ عالمی امن و سلامتی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرے، اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کے تحت پاکستان عالمی امن و سلامتی کے لیے سب سے زیادہ کوشاں ہے. چون پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے تحت جو بھی بین الاقوامی طور پر مسائل پیش آتے ہیں ان کو امن کے انداز میں گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اقوام متحدہ کا مکمل طور پر تعاون کرتا ہے، اور اس کے چارٹر کا یعنی اس کا جو منشور ہے، یعنی دنیا میں جو امن لے کے آنے کا ان کا جو کام ہے، اس کی کوششوں میں اس کا پورا ساتھ دیتا ہے. اور جب کبھی بھی اقوام متحدہ کو کہیں پہ بھی پاکستان کی ضرورت آتی ہے، یعنی کہ کہیں پہ عالمی امن کے لیے فوج کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان کی 70 to 77% فوج جو ہے وہ دنیا میں امن کی کوششوں کے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. نظریاتی تحفظ یعنی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ. اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ نظریے پر ہے، یعنی نظریہ اسلام پر ہے. تو خارجہ پالیسی کی بنیادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نظریہ پاکستان کو ہم سامنے رکھ کے بناتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامی ممالک کے ساتھ جو مسائل درپیش ہیں، پاکستان ان کے ساتھ ان کی جتنی یقین تک مدد ہو سکتی ہے پاکستان ان کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتا رہتا ہے. اور پاکستان کا جو نظریہ ہے، نظریہ اسلام، یہ اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے کہ ہم جتنے بھی دنیا کے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھیں. مسلم امہ کا اتحاد. اسٹوڈنٹ، یہ پاکستان کی پالیسی میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بحیثیت ایک پاکستانی ملک پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے، یعنی کہ جو مسلمانوں کا ایک متحدہ جو پلیٹ فارم ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنسز، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی بڑی جو تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے ان اسلامی ممالک کو آپس میں جوڑ کے رکھے. اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے پاکستان کا یہ خاص مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی مسلم ملک کے ساتھ جو بھی مسائل درپیش آئیں ان کا وہ OIC کے پلیٹ فارم کے تحت ان کا مسائل کا حل نکال سکے. اسٹوڈنٹ، لاسٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بنیادی نقطہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہمیں جو دوسرے سے دوستی قائم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن انہیں اپنے آقا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ہم دوستی تو چاہتے ہیں لیکن دوستی بھی ایسی جو برابری کی بنیاد پر، جس میں ہماری عزت نفس اور ہمارا قومی وقار مجروح نہ ہو. پاکستان چاہتا ہے کہ ہمیشہ سے نیوٹرل رہے، کسی بڑی جو عالمی طاقت ہے اس کے کنٹرول میں نہ رہے، کیونکہ پاکستان کسی بھی صورت اپنی مختاری پر کبھی بھی کوئی آنچ اپنی خارجہ پالیسی کے تحت نہیں آنے دیتا. لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اے طاہر لاہوتی، اس رشت سے موت اچھی جس رشت سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو خارجہ پالیسی کا یہ جو فرسٹ ٹاپک ہم نے پڑھا پاکستان اور بیرونی دنیا کا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے.